تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں۔ کیسے ہیں زاہد بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو بھی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین، آپ کے کالز پہ انشاءاللہ الکریم مسائل پر ڈسکس بھی کریں گے اور حل بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ اور ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں کو، بلاؤں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین نیت فرما لیجیے، اللہ نہ کرے کبھی کسی پریشانی میں، کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں گر جائیں تو درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ہماری تمام مشکلات دور ہوتی چلی جائیں گی، ہمارے غم یہ خوشیوں میں بدل جائیں گے، ہماری پریشانیاں یہ آسانیوں میں بدل جائیں گی، اور الحمدللہ عز و جل ہمارے غم یہ راحتوں میں، خوشیوں میں بدلتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، اور اس سیگمنٹ کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتائے جاتے ہیں، وظائف سکھائے جاتے ہیں، تعویذات بنانے کا طریقہ الحمدللہ عز و جل سکھایا جاتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما۔ یہ طارق بھائی، آج کون سا وظیفہ ہمارے ناظرین کو آپ ارشاد فرمائیں گے؟ کس چیز کا روحانی علاج ارشاد فرما رہے ہیں؟ جی جنید بھائی، آج ہم روحانی علاج بھی سے کہہ سکتے ہیں، اور یہ روحانی علاج بطور وظیفہ کے ہے، یعنی پڑھنے کے لیے ہے۔ اور یہ پڑھنا کیا ہے، کس موقع پر پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس بارے میں بھی سنیں گے ہم۔ جنید بھائی، چونکہ دنیاوی زندگی کے اندر بہت سارے معمولات ہوتے ہیں، کئی موقعوں پر بعض افراد کہیں نہ کہیں کسی مشکل اور پریشانی کا شکار اس صورت میں ہوتے ہیں کہ کسی مقدمے میں، کسی ایسی جگہ پر کہ جو یہ حق و جانب ہوتے ہیں لیکن ناجائز کہیں مقدمے میں کوئی، یعنی جس کا کیس وغیرہ کوئی چل رہا ہو کورٹ میں، اور کسی مقدمے میں بندہ پھنس جائے تو وہ کیا عمل اور وظیفہ کرے کہ اسے اس ناجائز مقدمے سے نجات مل سکے، اور یہ کامیابی سے، سرخ روحی سے جو ہے اس مشکل اور پریشانی سے نکل سکے۔ تو یہ سب سے پہلے یہ وظیفہ ہے ہی اس شخص کے لیے جو کسی ناجائز مقدمے میں ہو۔ زمین کے معاملات ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، بہت سارے دیگر وجوہات بھی ہوتی ہیں جس سبب سے کہیں نہ کہیں بندہ ان پریشانیوں اور مشکلات میں پھنس جاتا ہے۔ عمل بڑا پیارا ہے، اور یہ بارہا جو پڑھنا ہے، بارہا مدنی چینل کے ناظرین نے مختلف وظائف میں یہ سنا بھی ہوگا، لیکن یہاں ایک اس کی مخصوص تعداد ہے۔ جو ناجائز مقدمے میں پھنس جائے، جس دن اس کی پیشی کا، تاریخ کا دن ہو، جس دن سماعت ہونی ہے، اس دن یہ عمل کیا جائے گا۔ اور عمل یہ ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام یہ پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد بھی مدنی چینل کے ناظرین نوٹ کر لیجئے، 654 ٹائم، 654 مرتبہ، 654 ٹائم یہ پڑھ کر جس دن پیشی کا دن ہو، تاریخ کا دن ہو، یہ پڑھ کر کورٹ میں جائیں، اللہ نے چاہا تو فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ اول و آخر درود پاک بھی پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کرنا ہے، چونکہ وظیفہ عمل تو کر لینا ہے، اور حقیقتاً جو مدد کرنے والی ذات ہے وہ اللہ پاک کی، اللہ کی مدد پر یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ عمل کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ جس ناجائز مقدمے میں، جس ناجائز سمجھے کہ یہ کارروائی میں کہیں اس کے مشکل اور پریشانی میں یہ مبتلا تھا، اللہ نے چاہا تو یہ سے نکل آئے گا، سرخ روحی ہوگی، اور اسے کامیابی نصیب ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا طارق بھائی، اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑا ہی شاندار، بڑا
پیارا وظیفہ یہ آپ نے ناظرین کو بتایا، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں ناظرین، یہ الحمدللہ سوجل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا ہی شاندار ایک رسالہ ہے جس میں بہت سارے وظائف میں الحمدللہ سوجل موجود ہیں، اور اس میں ایک وظیفہ یہ بھی موجود ہے، اس رسالے کا نام ہے مینڈک سوار بچھو۔ اس میں سے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یا ذا الجلال والاکرام اسماء الحسنہ میں سے ہیں، اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے یہ صفاتی نام ہے، اور ان کلمات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ بندہ جب ان کلمات کے ذریعے اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں بھی قبول فرما لیتا ہے، تو دعائیں بھی کرنی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات میں تھوڑی پوچھنا چاہوں گا اور اس میں تھوڑی وضاحت بھی فرمائیے گا۔ دیکھیں طارق بھائی، اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی ناجائز کسی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو پھنسا دیا جاتا ہے، صحیح ہے؟ اب بولے یار کوئی مثال کے طور پر کسی نے غلط کیا، کسی کا حق دبا لیا، اب وہ بولے یار فیصلہ بھی میرے حق میں ہو اور میں کامیاب ہو جاؤں، بس مجھے میرا حق مل جائے، اگرچہ وہ ناجائز کسی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ شرعاً یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، جو کسی کا ناجائز دبائے گا، ناجائز کسی کے مال پر، کسی کے پیسوں پر، کسی کی زمینوں پر، کسی کے جائیداد پر، کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کر لے گا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ بھی ہے، اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اگر بالفرض کوئی حق پر نہ ہونے کے باوجود پھر بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو کیا اسے بھی کوئی نقصان وغیرہ پہنچنے کا اندیشہ ہے؟ جنید بھائی، آپ نے جو سوال کیا، اگر میں کہوں کہ اس سوال کرنے میں ہی کچھ نہ کچھ جواب کے الفاظ آ گئے کہ جو شخص ناجائز طور پر کسی حق کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ تو اس کا حقدار ہی نہیں ہے۔ تو وظائف ہوئے، اوراد ہوئے، تعویذات ہوئے، یہ تو جو حقدار ہو اس کے حق کو لینے کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ اس کا حقدار ہی نہیں ہے۔ ایک ناجائز حق کے لیے یہ وظیفہ پڑھے گا تو یعنی اس کی اجازت نہیں ہے؟ نہیں، اس کے لیے بالکل اجازت نہیں ہے۔ صحیح ہے، یعنی یہ وظیفہ فقط اس کے لیے ہے جس کے اوپر کوئی ناجائز مقدمہ ہو اور اس میں ہی پھنسا ہوا ہے تو وہی عمل کرے گا۔ جی، یاد رکھیے گا ناظرین، حق پر ہونے کے باوجود ہی آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے کہ حق پر نہ ہونے کے باوجود پڑھنے والا از خود اس مصیبت میں، پریشانی میں بھی گرفتار ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، جو قید میں ہیں اللہ پاک انہیں رہائی نصیب فرمائے، جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں اللہ پاک خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ان سب کو رہائی نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ طارق بھائی، شامل رہیے گا، جانا نہیں ہے ابھی آپ نے، مزید میں انشاءاللہ الکریم آپ سے گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ بچے کا نام ہے محمد عثمان، اس کی والدہ کا نام ہے سعدیہ بی بی، بچے کی عمر ہے 3.5 سال، زبان میں لکنت ہے اور استخارہ بھی کروانا ہے۔ اللہ پاک بچے کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظائف بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو ابھی بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ مسئلہ جی میرا کاروبار مطلب ہے کہ نہیں، اسے کام نہیں دل نہیں کرتا، بیمار شمار رہی ہوں۔ میرا نام محمد سلیم، والدہ کا نام سندھی بی۔ صحیح ہے سلیم بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامتی نصیب فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ نیکسٹ کال۔ بچے کا نام ہے صدام تصدق، والدہ کا نام ہے وقار نسا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کافی جگہ پھر رہے ہیں، کہیں بھی اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، جہاں بھی جاتے ہیں پہلے بات بنتی ہے پھر آخر میں مطلب نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا، صحیح ہے، اس حوالے سے بھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں مری سے بات کروں، عاطف محمود، والدہ کا نام ہے سعید افریدی۔ میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں، درزی کا کام کرتا ہوں، کام تو چل رہا ہے لیکن جو کمائی کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو اس سلسلے میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ صحیح ہے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ محمود نام آپ نے بتایا نا ابھی؟ جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ جی سر جی، ہم نے استخارہ سر جی کروانا تھا۔ میرا نام بلال احمد اور میری والدہ کا نام مقبول بی بی۔ مسئلہ بس یہ کام کے بارے میں کچھ ٹینشنیں وغیرہ رہتی ہیں، بس اس کے بارے میں تھوڑا یہاں میرے لیے بہتر ہے یا ملک سے باہر بہتر؟ صحیح ہے، یہاں کام کرنا بہتر ہے کہ آپ بیرون ملک کام کرنا بہتر ہے، تو استخارے کے بعد ہی آپ کو بتائیں گے۔ جی، نیکسٹ کال۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں 4-5 مہینے سے بے روزگار ہوں اور کام نہیں مل رہا۔ میرا نام محمد شبیر حسین ہے، میری والدہ کا نام فلیل جان ہے۔ استخارہ کروانا ہے۔ جی شبیر بھائی، ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد شہباز اتاری ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جنید بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ اولاد نرینہ کے لیے جو ہے نا وظیفہ عطا فرما دیں اور دعا فرما دیں۔ اولاد نرینہ کے لیے وظیفہ، چلے انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ زاہد بھائی استخاروں کے حوالے سے کافی ساری کالز بھی تھیں، آپ استخارے فرما لیجئے اور پھر انشاءاللہ الکریم جوابات آپ سے ہم معلوم کریں گے۔ اولاد نرینہ کا
روحانی علاج، جن کے دلوں میں یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بیٹے کی نعمت سے نوازے، بیٹا پیدا ہو، اولاد نرینہ کے طلبگاروں کے لیے زبردست روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ عمل ہفتے میں ایک دن کرنا ہے، ہفتے میں ایک ہی دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ مختصر سا وظیفہ ہے، بمشکل چند سیکنڈ کا یہ وظیفہ ہے، لیکن اس وظیفے کی برکت یہ ہے، اس وظیفے کی تاثیر یہ ہے کہ جو یہ وظیفہ پڑھے اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا۔ جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باری یا باری یا باری یا باری یہ پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا۔ تو اولاد نرینہ کے طلبگار جو ہیں وہ اس وظیفے کو اپنے معمولات میں شامل رکھیں۔ شوہر بھی پڑھ سکتا ہے، بیوی بھی پڑھ سکتی ہے، دونوں ہی نماز جمعہ کے بعد پڑھ لیں، نماز جمعہ سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے، دن جمعہ کا ہونا چاہیے۔ دیکھیے جمعہ کے دن آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد بھی ہو جائیں گے اور اللہ پاک نیک بیٹا عطا کرے گا۔ آئیے ناظرین، میسیجز میں شامل کرنے لگا ہوں۔ آپ کے کافی سارے میسیجز بھی آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری ٹانگوں میں اور پیٹ میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ نشا نام ہے، والدہ کا نام ہے نسیم، میاں والی سے میسیج انہوں نے کیا ہے۔ لیکن ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یہ پڑھتے رہا کریں، اور پیٹ میں اگر درد رہتا ہو تو پیٹ کے درد کے لیے سورہ صافات کی یہ آیت مبارکہ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینصفون، یہ آیت مبارکہ 3 بار پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ الکریم پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ اور یہی آیت مبارکہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر چمڑے میں، ریگزن میں، کپڑے میں سلوا کر پیٹ کے اوپر آپ باندھ لیں، اور انشاءاللہ الکریم پیٹ کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے۔ میرے رشتے کے لیے دعا کر دیجئے گا۔ جی بالکل دعا بھی کریں گے، اللہ پاک نیک صالح رشتہ عطا فرمائے۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری عمر 19 سال ہے، میرے فیس پر دانے ہیں، بلیک ہیڈز ہیں جو ختم نہیں ہو رہے، دانے اور بلیک ہیڈز ختم ہو جائیں، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ بنت عبد الرحمن ہیں خان گڑھ سے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ دیکھیں چہرے پر بعض اوقات دانے نکل آتے ہیں، بلیک داغ دھبے اس طرح کے نکل آتے ہیں، چھائیاں بعض اوقات چہرے پر پڑ جاتی ہیں، لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے 2 چیزیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک تو وظیفہ یہ ہے کہ اگر چہرے پر دانے وغیرہ نکل آئیں تو 3 مرتبہ یا رقیب پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھیر لیں۔ یہ تو وقتاً فوقتاً آپ عمل جاری رکھیے گا۔ اچھا، دانے تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن چہرے پر یہ نشانات باقی رہ جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے آپ وہ پھر چہرے پر پھیر لیں۔ صحیح ہے، یہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اچھا، پڑھیں گے کتنی مرتبہ؟ وہ پڑھیں گے وظیفہ 15 مرتبہ، یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو، 15 مرتبہ پڑھا، ہاتھوں پہ دم کیا اور چہرے پر پھیر لیا۔ اچھا، وظیفے کے اول اور آخر 1 بار یا کم از کم 3 بار درود شریف یہ ضرور پڑھنا ہے۔ اسی طرح جب بھی آپ وضو بنائیں تو وضو بنانے میں جب چہرہ دھوئیں تو یہ دعا بھی پڑھا کریں، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فوائد بھی حاصل ہوں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے ہمارے چہرے بھی روشن و منور ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیے ناظرین، اب ہم شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، استخاروں کے جوابات انشاءاللہ الکریم بیان کیے جائیں گے۔ جی زاہد بھائی ارشاد فرمائیں۔ ہمارے عثمان بھائی کے لیے استخارہ کروایا تھا، چھوٹے بچے کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ یہ بیمار رہ رہے ہیں، اس طریقے کے بتا رہے تھے معاملات، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں ان کا نظر کے معاملات آ رہے ہیں، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ بچے کے اوپر خاص طور پہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو یہ بیماریوں وغیرہ اور جو نظر بد وغیرہ کے جو معاملات اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اس سے حفاظت رہے گی۔ کہ باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ تینوں آخری کی صورتیں ہیں، یہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم بچے نظر وغیرہ کے معاملات اور یہ بیماری وغیرہ سے بھی اللہ کی رحمت سے حفاظت رہے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دوسرے اسلامی بھائی نے استخارے کے لیے فرمایا تھا، سلیم بھائی، ان کا استخارہ کیا گیا ہے کاروبار کے حوالے سے۔ یہ فرما رہے تھے کہ کاروبار وغیرہ کے معاملات نہیں چل پا رہے نا، تو ان کے استخارہ کیا ہے، استخارے میں جو ہے ان کا وقتی آزمائش کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ انہیں چاہیے
کہ یہ روزانہ نماز چاشت کے بعد یا باسطو 100 مرتبہ یہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں انشاءاللہ الکریم روزگار کے معاملات ان کے آسان ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے صدام حسین بھائی نے رشتے کے حوالے سے فرمایا کہ ان کا رشتہ نہیں لگ پا رہا ہے اور جن کا استخارہ کیا ہے ان کے جو رشتہ نہ لگنے میں جو وجہ آ رہی ہے سامنے استخارے کے ذریعے وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ روزانہ رات سونے سے پہلے بستر پر بچھونے پہ بیٹھ کر سورہ اخلاص پڑھیں، 41 مرتبہ یہ پڑھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور نیت یہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم رشتہ لگ جائے گا تو ہم جو خرافات والی جو رسومات ہوتی ہیں انشاءاللہ الکریم اس سے بچیں گے بھی، نیت بھی اچھی رکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو مدد شامل ہے، اللہ پاک کی مدد بھی شامل حال رہے گی اور اللہ نے چاہا تو رشتہ بھی لگ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک اسلامی بھائی بلال احمد بھائی نے استخارہ کروایا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ کام میں دل نہیں لگتا ہے ان کا، تو انہیں چاہیے کہ یا اللہ 101 بار یہ کسی کاغذ پہ لکھ لیں اور اس کو لکھ کر تعویذ وغیرہ بنا کر بوم جامہ وغیرہ کر یہ اس کو بازو وغیرہ پر یہ اپنے باندھ لیں، گلے میں پہن لیں، انشاءاللہ الکریم کام دھندے میں ان کا دل لگے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک شبیر بھائی نے استخارے کے لیے کہا تھا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ باہر جانا چاہ رہے ہیں یا پھر یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے کام جو ہے یہاں پر ہی کرنا چاہ رہے ہیں، کہ اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا میرے لیے بہتر ہے۔ اصل میں کچھ چیزوں کے حوالے سے ان کی ریکوائرمنٹ وغیرہ کچھ معلومات اور مزید اس پہ چاہیے ہوتی ہے، تو ہمارے دعوت اسلامی کا جو استخارہ نمبر ہے آپ اس پر رابطہ کر کے یہ بظاہر دوبارہ اس پہ کال کر کے معلوم کر لیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو رہنمائی عطا فرما دی جائے انشاءاللہ الکریم۔ اچھا یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں ناظرین کو کہ جو وظائف جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم فوائد حاصل ہوں گے۔ روحانی علاج مکمل پراپر آپ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آ جائیں، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ طارق بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا طارق بھائی ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وسوسے، برے خیالات، بری سوچوں سے بچنے کے لیے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دعا بتائیں کہ یہ برے خیالات سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ جی کیا پڑھا جائے وظیفہ؟ وسوسے، برے خیالات، برے تصورات کہیں یا جو پریشان کن کیفیت ہوتی ہے نا اس وقت، تو اس کے لیے ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور دوسرے قرآن پاک کی سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، آخری صورت ہے 4 کل میں سے، قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سب سے آخری صورت ہے۔ تو جب بھی برے وسوسے، برے خیالات آ رہے ہوں تو یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وسوسوں سے، برے خیالات سے انشاءاللہ بچے رہیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ اچھا دیکھیں، اچھا بولیں، اچھی صحبت اختیار کریں، ذہن میں ہم خود اچھے خیالات لانے کی کوشش کریں تو الحمدللہ عز و جل برے خیالات ویسے ہی آنا بند ہو جائیں۔ تو ان باتوں پر بھی عمل کیجیے گا۔ اور اس ایک بڑی پیاری بات امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمائی، آپ کا ایک رسالہ ہے وسوسوں اور ان کا علاج، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جو وسوسوں کی وجہ سے بیچارے جو پریشان رہتے ہیں نا، تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ پڑھیں۔ اور مجھے امید ہے کہ الحمدللہ عز و جل آپ نے یہ پڑھ لیا اور جو احتیاطیں، جو نصیحتیں، جو باتیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس میں ارشاد فرمائی ہیں نا، تو آپ نے عمل کیا تو الحمدللہ عز و جل سارے کے سارے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ اس میں آپ نے بڑی پیاری ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ وسوسوں کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے، توجہ ہی نہیں دیں گے تو یہ وسوسے اٹھنا ہی بند ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین، ہمارے پاس کچھ تاثرات، کچھ ویڈیو سوالات اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماعات بھی ہوا کرتے ہیں، جس میں الحمدللہ عز و جل لوگوں کا روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے، تعویذات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، استخارے کیے جاتے ہیں، پریشان حال، بیمار، مریض لوگ آتے ہیں، اپنا روحانی علاج کرواتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی کچھ سوالات آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک پیکج ہمارے پاس موجود ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس کے ضمن میں بھی بہت سارے روحانی علاج الحمدللہ عز و جل سیکھنے کو ہمیں ملے گا۔ جی چلائیے۔ آج ہم قائد آباد کے علاقے مجید کالونی کی جامع مسجد بیت النور میں حاضر ہیں۔ یہاں پر الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کا اسٹال بھی لگتا ہے، جس میں فی سبیل اللہ روحانی علاج، تعویذات، استخارے اور کاٹ کا عمل بھی کیا جاتا ہے۔ پریشان حال اسلامی بھائی آتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے شفا یاب ہو کر جاتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حاضرین ہم سے کون کون سے روحانی علاج پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام عرفان اتاری ہے۔ میرا نام محمد اکرام اتاری۔ میرا نام معراج خان ہے۔ میرا نام شوکت اتاری ہے۔ میرا نام محمد کلام اتاری ہے۔ میرا نام حسن رضا اتاری ہے۔ میرا نام محمد سلیم ہے۔ آفتاب عالم اتاری، شعبہ روحانی علاج بیت النور مسجد کے اسٹال، جو کہ پچھلے 22 سال سے
بیت النور مسجد میں لگ رہا ہے۔ الحمدللہ اس بستے سے بے شمار مریض شفا یاب ہو کر، صحت یاب ہو کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے میں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوا۔ الحمدللہ عز و جل چہرے پر داڑھی اور سر پر امامہ سجانے کی سعادت حاصل ہوئی، لیکن کچھ عرصے بعد میں بیمار رہنے لگا، تو میں نے اپنے علاقے کے مسجد فیضان اسلام شعبہ روحانی علاج سے رابطہ کیا۔ انہوں نے میرا استخارہ کیا جس میں نظر بد کا اشارہ ملا، اور پھر انہوں نے اس کی کاٹ کری اور تعویذات میں نے وہاں سے حاصل کیا، اور الحمدللہ عز و جل اب میری طبیعت بہت بہتر رہتی ہے۔ 7 سال سے میری اولاد نہیں ہوئی تھی، میں بستہ سے تعویذ لے کے گیا، میری 7 سال کے بعد ایک بیٹی ہوئی، ماشاءاللہ اللہ پاک نے مجھے بیٹی عطا فرمائی۔ شادی کے مسائل کے لیے ان کا علاج کیا گیا، اسی طرح کینسر کے مریض بھی الحمدللہ یہاں سے شفا یاب ہو چکے ہیں، اور جن کے اولاد نہیں ہو رہے تھے 7 سال، کسی کے 2 سال، کسی کے 22 سال، یہاں تک کہ الحمدللہ 22 سال والے بھی مریض جو ہیں وہ بھی اس بستے سے الحمدللہ فیض یاب ہو چکے ہیں۔ میرے بیٹے کا نام عفان اطاری ہے، میری وائف کا نام ہے عروسہ۔ یہ غصے میں بہت زیادہ رہتا ہے اور اس کو بہت زیادہ ہی غصہ آتا ہے اور نظر بھی زیادہ لگتا ہے۔ استخارہ بھی کر دیں اور اس کا علاج بھی بتا دیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی اور بیٹا کے پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو استخارہ بھی کر دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں۔ مناہل اکرام میری بیٹی کا نام ہے، والدہ کا نام مسرت اور بیٹے کا نام عاقب اطاری اور والدہ کا نام مسرت۔ صبح میں جب بھی اٹھتا ہوں تو میں چڑچڑا بہت غصے میں رہتا ہوں، اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کیا جنات گھر سے کوئی پیسے یا سامان وغیرہ چرا سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو جنات کے شر سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کر دیں۔ میرا بچہ دماغی سے بہت زیادہ کمزور ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ بچے کے نام محمد احمد علی ہے اور اس کے والدے کا نام افروزہ پروین ہے۔ استخارہ بھی اگر کرا دیں۔ چڑچڑا پن زیادہ ہوتا ہے، کوئی روحانی ایسا علاج بتا دیں کہ اس سے کچھ آسانی ہمیں مل جائے۔ مجھے اس کی بار بار آتے اس کا روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، سب کو شفا عطا فرمائے۔ جو مسلمان بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں، دکھ درد دور فرمائے۔ ناظرین، یہ مناظر آپ نے دیکھے دعائے شفا اجتماع کے، اور الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے روحانی علاج کے اسٹال بھی لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت 36 سے زائد ممالک میں روحانی علاج کے باقاعدہ اسٹال لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھیں الحمدللہ عز و جل بتایا کہ 22 سال سے زائد کا عرصہ تو صرف ایک اسٹال کو یہ ہو چکا ہے الحمدللہ، اور یہ بتا بھی رہے تھے کہ ماشاءاللہ بے شمار لوگ الحمدللہ عز و جل صحت یاب ہو گئے، شفا پا گئے، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے۔ کچھ ناظرین کے سوالات بھی تھے، آپ کے استخارے ہو رہے ہیں روحانی علاج میں، عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ صبح اٹھتے وقت مجھے بس غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات لوگوں کی طبیعت میں کہ جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو طبیعت میں چڑچڑاپن، غصہ اور عجیب و غریب بعض اوقات کیفیت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ نیند پوری نہیں ہوتی۔ نیند پوری نہ ہونا تو طبیعت میں یہ بے چینی اور چڑچڑاپن، یہ غصہ یہ رہتا ہے۔ تو اپنی نیند مکمل کرنے کی کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ پڑھ کر سویا کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار یہ آپ پڑھ لیا کریں۔ صبح اٹھیں گے تو الحمدللہ عز و جل مکمل فریش ہوں گے، اور صبح الحمدللہ عز و جل خوشی خوشی اٹھنا نصیب ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ جب صبح آپ اٹھیں تو صبح اٹھنے کے بعد کی دعا بھی پڑھ لیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ دعا پڑھا کریں۔ یہ کوئی اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کیا جنات وغیرہ چیزیں چوری کر کے بھی لے جاتے ہیں؟ بالکل، جنات چیزیں بھی چوری کر کے لے جاتے ہیں، جنات تو لوگوں کو اغوا کر کے بھی لے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، شریر جنات کے شر سے بچائے۔ تو اس کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ 21 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ پڑھ لیا کریں۔ اچھا، اسی طرح 10 مرتبہ یا جلیل پڑھ کر آپ اپنی چیزوں پر دم کر دیا کریں۔ اور تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی آپ وضو بنائیں، کلے کریں، ناک میں پانی چڑھائیں، تو ہر عضو کو دھوتے وقت آپ یا قادر یا قادر یا قادر یا پڑھ لیا کریں۔ شریر جنات کے اغوا کرنے سے بھی محفوظ رہیں گے۔ آئیے ناظرین، شامل کریں گے اب آپ کے استخاروں کی جواب
جوابات. اب ہمارے وہ ناظرین کے جنہوں نے ویڈیو سوالات اور استخاروں کے حوالے سے کہا تھا آپ کے استخاروں کے جوابات زاہد بھائی سے معلوم کرتے ہیں. جی ارشاد فرمائیے. ہمارے اسلام بھائی نے بچے کے حوالے سے استخارہ کرایا کہ تینوں چاروں بچوں سے ریلیٹڈ ہی انہوں نے بتائے. چھوٹے بچوں کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ بیمار ہو جاتے ہیں, اس طریقے سے انہوں نے استخاروں کے حوالے سے بھی فرمایا. عفان بھائی کا استخارہ کیا ہے, استخارے میں جو ہے ان کا نظر کے ہی معاملات آ رہے ہیں, نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ روزانہ بچے کے اوپر 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 60 دفعہ یہ پڑھ کر روزانہ بچے پر یہ دم کر دیا کریں. اسی طریقے سے مناہل اور کا استخارے کے حوالے سے فرمایا تھا, اور ان کے دوسرے بیٹے کے حوالے سے عاقب ان کا بھی استخارہ کروایا تھا. دونوں بچوں کے استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. اصل میں موسمی صورتحال بھی بعض اوقات بچے احتیاط نہیں کرتے بچے, کیونکہ رکتے نہیں ہے, یعنی کہ پانی وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے کھانے پینے کی اس میں تھوڑی سی بے توجہی کی وجہ سے بھی بچے بار بار بیمار ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کے حوالے سے بھی احتیاط کی جائے, اور روحانی علاج کے اسٹال سے ان کی حفاظت کے تعویذات وغیرہ بھی لے لیے جائیں. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بچوں کے اوپر جو ہے کھانے پینے کی عادت, جب یہ کھانا وغیرہ کچھ بھی کھا رہے ہو تو کوشش کریں ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ان کو عادت بنائی جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ کھانا وغیرہ کھایا کریں. پانی پیتے وقت بھی ان کو یہ عادت بنائی جائے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم یہ جو معاملات ہوتے ہیں حفاظت بھی رہے گی ان تمام چیزوں سے, بیماریوں وغیرہ سے بھی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو موسمی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس پر بھی بندہ تھوڑی توجہ رکھے بچوں کے حوالے سے, انشاءاللہ الکریم بہتری رہے گی. اسی طریقے سے احمد علی کا استخارے کے حوالے سے فرمایا تھا ان کے والد صاحب نے کہ یہ بیچارہ بچہ بہت زیادہ بیمار رہتا ہے, وقتاً فوقتاً یہ بتا رہے ہیں کہ پریشان رہتے ہیں اس حوالے سے. تو ان کا استخارہ کیا ہے, استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے, نظر کے معاملات آ رہے ہیں. انہیں چاہیے کہ 3 لال مرچیں لے لیں, لال مرچیں ہوتی ہیں اس کو 3 لال مرچیں لیں, اور 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں, اور 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر ان تینوں مرچوں پہ دم کر لیں. اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ عمل کریں, اور ان مرچوں کو دم کر کے 21 دفعہ بچے کے سر پر پھیر کر آپ اس کو جلا دیجئے. اچھا دھانس اڑتی ہے, جب مرچیں جلتی ہیں تو دھانس اڑے گی, اگر دھانس اڑ جائے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں اڑتی تو پھر یہ دوسرے دن یہ عمل دوبارہ کرے. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو یہ نظر وغیرہ کے معاملات ان کے حل ہو جائیں گے, اللہ کے رحمت سے بہتر ہو جائیں گے ماشاءاللہ. اور کوشش کریں کہ تعویذ وغیرہ لے کر بھی گلے میں ڈالیں دیں حفاظت میں. بالکل یہ تو ضروری ہے بچے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ خود بھی بھول جاتا ہے بعض اوقات انسان نے کسی مصروفیت کی بنیاد پہ آج بھول گئے کچھ عمل کرنا, روزانہ کی بنیاد پر اگر بچوں کو بھی سکھاتے ہیں بچے بھی نہیں کر پاتے. تو یہ کہ حفاظتی تعویذات تو روحانی علاج کے بستے سے اسٹال سے لے کر یہ بچوں کو لازمی پہنوا دیں. اور ساتھ ہی ساتھ ابھی جیسے موسم ہے تو اس کے حوالے سے حفاظتی طور پر پینے کے لیے بھی تعویذات وغیرہ دی جاتے ہیں, بچوں کو یہ شامل کروائیں, گھر والوں کو بھی, تمام آپ دوسرے افراد بھی پیتے رہیں, انشاءاللہ الکریم حفاظت رہے گی انشاءاللہ الکریم. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, دماغی صحت کے حوالے سے, دماغی کمزوری کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا تھا, اور استخارہ بھی آپ نے کیا, طبیعت میں چڑچڑاپن رہتا ہے. یہ روحانی علاج معلوم کر رہے تھے دماغ کی کمزوری دور کرنے کے حوالے سے. طارق بھائی میں چاہوں گا کہ آپ ہی یہ وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ دماغ اگر کوئی تیز کرنا چاہتا ہو, حافظہ تیز کرنا چاہتا ہو, بعض اوقات بچوں کے, اور بچے تو بچے, بعض اوقات بڑوں کے بھی حافظے بھی اور ہاضمے بھی بعض اوقات کمزور ہو جاتے ہیں, تو آپ تو خیر حافظہ مضبوط کرنے کے حوالے سے کیا وظیفہ کوئی عمل ارشاد فرمائیں گے؟ جی جنید بھائی, حافظے کے حوالے سے عمل بھی کرنا ہے اور احتیاط بھی کرنی ہے. حافظہ اولاً احتیاط میں عرض کر دوں شروع میں کہ جن چیزوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے ان سے ضرور بچا جائے. جی ٹھیک ہے. اور ان میں سے جن سے حافظہ کمزور ہوتا ہے جو چیزیں ہیں, ان میں سے ایک جو چیز ہے وہ ہے گناہوں کی کثرت اور بد نگاہی اور حرام چیزیں دیکھنا. جو نگاہوں کی بے احتیاطی ہے, نگاہوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے گا, تو اس سے بچا جائے. اور وظیفہ جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ 3 بادام لے لیں جی, اور رات سوتے وقت انہیں دم کر لیں. دم کیا کرنا ہے, یا ذوالجلالی والاکرام پڑھ کر ان پر دم کر دیا جائے, ایک اس وقت, ایک صبح میں, اور ایک پھر جو ہے اگلے دن میں. تو یہ ایک ایک کر کے باداموں کو کھا لیا جائے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے حافظہ مضبوط بھی ہوگا اور تقویت بھی ملے گی. اور روحانی علاج کے بستے سے حافظے کی مضبوطی کے لیے ایک تعویذ دیا جاتا ہے. جی ٹھیک. تو ذہن نصیب جن کے لیے ممکن ہو تو وہ روحانی علاج کے بستے سے اس تعویذ کو بھی ضرور حاصل فرما لیں. جی ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. تو یہ وظیفہ بھی ناظرین اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا, حافظہ الحمدللہ سوجل تیز ہو جائے گا. آئیے ناظرین کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں, شامل کریں گے آپ کے کالز, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کچھ بتانا چاہ رہے ہیں.
جی چلائیے گا کالس۔ افتخار حسین اتاری جڑا والا سے بات کر رہا ہوں، فیصل آباد۔ مجھے نا موروں کی 3 ڈسکوں کا مسئلہ ہے، L3 L4 L5 S1۔ مہربانی اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ کریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام عمر افضل ہے، میں گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ میں فیضان مدینہ سے تعویذ لے کر گیا، میرے گھر والے امید سے تھے، پھر اللہ پاک نے کرم کیا اور مجھے اپنی رحمت سے نوازا۔ میں مولانا الیاس قادری صاحب کا اور فیضان مدینہ کا بہت شکر گزار ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت مبارک، اللہ پاک خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے اور خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ نیک صالح آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ہاں سر، میرا نام ریاض احمد ہے اور والدہ کا نام غلام جنت ہے۔ میرا سر تقریباً 60,000 کے قریب اور 70,000 کے قریب ماہانہ آمدنی ہے، تو مہینے کے اینڈ میں جو ہے ہم مقروض ہو جاتے ہیں ہر مہینے نا، مطلب یہ برکت آپ کے رزق میں، آمدنی میں برکت رہے۔ چلیں اس حوالے سے وظیفہ ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام حسن اسلم ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میری امی جان کو سانس کا مسئلہ ہے، گزارش ہے کہ کوئی ورد و وظائف بتا دیں اور ان کے لیے دعا فرما دیجیے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ حسن اسلم بھائی ہیں لاہور سے، والدہ کے سانس کے حوالے سے آپ نے کہا نا، تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ کی والدہ خود اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے پی لیں، بلکہ اگر آپ کی قواعد و مخارج تلفظ درست ہیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر والدہ پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم جو سانس کا مسئلہ ہے نا آپ کی والدہ کا، وہ الحمدللہ سبحانہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہماری علاج کے حوالے سے اس میں اسٹال سے ہمارے تعویذات بھی کچھ خاص ہوتے ہیں، اس حوالے سے الحمدللہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اگر یہ تعویذات وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ جی لاہور میں بھی الحمدللہ سبحانہ کئی مقامات پر، جوہر ٹاؤن فیضان مدینہ، کہنانو فیضان مدینہ، اس کے علاوہ بھی الحمدللہ سبحانہ سینکڑوں مقامات پر لاہور میں بھی روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، آپ وہاں سے بھی یہ تعویذ حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں دعوت اسلامی کا اور آپ سب کے عملے کا شکر گزار ہوں۔ میرا نام انوار الحق ہے اور فیضان مدینہ گجرات میں نے بچی کا علاج کرایا، عائشہ نام ہے اس کا پینڈس پھٹ گئی تھی، ڈاکٹر نے کہا تھا 3 مہینے علاج کرانا ہے، وہ 1.5 مہینے میں وہ اللہ پاک نے شفا دے دی ہے۔ اور میری بھتیجی ہے اقصا، اس کو جنات کا مسئلہ تھا، اس کو آج 11 دن ہو گئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کافی بہتر ہے، آج پھر میں لے کر جا رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، آپ کے ادارے کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ امین ناصر رکھے، آپ کی مدد کرے، دنیا تاخت بہتر فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک، اللہ پاک آپ کے بچوں کی خیر فرمائے، بچی کو شفا عطا فرمائے۔ بتا رہے ہیں کہ دماغ کی نس پھٹ گئی تھی، الحمدللہ تعویذات وغیرہ حاصل کیے، روحانی علاج کروایا، ہاں اور الحمدللہ سب دیکھیں ٹھیک ہو گئی۔ پھر دوسری بچی بھتیجی کے حوالے سے آپ نے کہا، اکثر نام بتایا تھا کہ جنات کا مسئلہ تھا، وہ بھی اللہ کا شکر ہے، خیر کے ساتھ ہے، عافیت کے ساتھ ہے۔ اللہ کے کلام میں بڑی برکتیں، بڑی طاقتیں، روحانی علاج میں بہت الحمدللہ سب فوائد، بڑے بڑے کتنی مشکلات، کتنی مسائل حل ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اپنا روحانی علاج بھی ناظرین کروایا کریں۔ روحانی علاج قرآنی آیات سے، قرآنی صورتوں سے، اسماء الحسنہ سے الحمدللہ سبحانہ روحانی علاج کیا جا رہا ہوتا ہے، مقدس کلمات کے الحمدللہ سبحانہ تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے تحت جو روحانی علاج کیے جاتے ہیں شرعی تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں، اپنی فیملی کا بالکل کروائیں، اور بہت الحمدللہ سبحانہ آسان ہو گیا اب تو روحانی علاج کروانا، گھر بیٹھے کروا سکتے ہیں، آن لائن آپ کروا سکتے ہیں، بالمشافہ فیس ٹو فیس آنا چاہیں تو وقتاً فوقتاً ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، اپنا روحانی علاج کروائیں، الحمدللہ سبحانہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں نعیمان بات کر رہا ہوں گجرات شہر سے، اور میری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے، اور میں فیضان مدینہ گجرات سے تعویذ لے کے گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 سال بعد اپنی اولاد سے رحمت نوازا کیا ہے، اور میں فیضان مدینہ اور قاری محمد الیاس صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، کیونکہ جب میں تعویذ لے کے ہوں فیضان مدینہ گجرات سے تو اللہ پاک نے مجھ پہ رحم اور کرم کر دیا ہے، اور میں قاری محمد الیاس صاحب کا بھی شکر گزار ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک، اللہ پاک آپ کو بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اور ہوتا ہے لوگوں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں تو اپنے جذبات کا اور اپنے اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ اب شکرانے میں مدنی قافلے میں بھی آپ سفر کیجئے، نوافل بھی ادا کیجئے، اللہ پاک سب پر رحم و کرم فرمائے۔ گجرات سے انہوں نے کہا وہاں فیضان مدینہ سے بھی الحمدللہ سبحانہ اپنے روحانی علاج کروایا، تعویذات وغیرہ حاصل کیے، اور الحمدللہ سبحانہ میرے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کے یہ تعویذات کی برکتیں ہیں۔
جی نیکسٹ کال دیجیے. میں حاشر قادری بات کر رہا ہوں. استخارہ کروانا ہے ہماری ایک بہن کا، ان کا نام ہے پروین بانو. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے ڈراؤنے خواب آتے ہیں. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو ان کی زندگی مطلب ان کو خواب میں آتے ہیں تو ان کی زندگی میں وہ سچ بھی ہو جاتے ہیں نا. تو ایسا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ ان کے لیے استخارہ بھی کر دیں، دعا بھی فرما دیں اور وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. ان کا نام پروین بانو، ان کی امی کا نام حسینہ بانو. سید حاشر قادری ہیں، ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، اور جو خواب ان کو نظر آتے ہیں بتا رہے ہیں کہ ان کے ایک عزیز ہیں، کوئی گھر والے ہیں، تو وہ پھر خواب زندگی میں سچ ہو جاتے ہیں. وہی فرما رہے ہیں اس طریقے سے. وظیفہ بھی پوچھ رہے ہیں، کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے کہ استخارہ بھی فرما لیجیے. نیکسٹ کال دیجیے گا. بچی کا نام سدرا مائی ہے، مما کا نام نازیہ بی بی. گلے کا مسئلہ ہے، گولی کھا رہی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں گلے کا مسئلہ ہے اور کمزوری رہتی ہے. گلے کا مسئلہ ہے، کمزوری رہتی ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. چلیں وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، استخارے آپ فرما لیجیے زاہد بھائی. اللہ نہ کرے کسی کا گلا خراب رہتا ہو، گلے میں ٹونسل بعض اوقات ہو جاتے ہیں، تھائرائیڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے، آواز صحیح نہیں نکل رہی ہوتی، گلے میں بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلا کسی کا پھول جاتا ہے، گلے میں گدود ہو جاتے ہیں. گلے کے حوالے سے جتنے بھی امراض ہیں نا، کوئی بھی مسئلہ ہو گلے کا، تو اس کا ایک ہی وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور وظیفہ بھی ایسا عرض کرتا ہوں. آئیے ہم حاضری دیتے ہیں. پہلے ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ حضور ایک شخص ہے، اس کا گلا خراب رہتا ہے، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا وظیفہ ارشاد فرمایا وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، یہ آیت مبارکہ، یہ سورہ زخرف کی آیت مبارکہ ہے. ام ابرموا امرا فانا مبرمون، یہ آیت مبارکہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے. الحمدللہ عز و جل گلے کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے. اب ہمارے وہ ناظرین کہ جن کا گلا خراب رہتا ہو اور آواز بیٹھ چکی ہو، گلے میں ٹونسلز ہو چکی ہیں، بعض اوقات بچوں کے بھی گلے خراب ہو جاتے ہیں نا، تو آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بھی پلا دیں. یہ تعویذ آپ تیار کر کے آیت مبارکہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر گلے میں بھی ڈال سکتے. اچھا یہ ہے قرآنی آیت. لکھیں تو باوضو آپ نے لکھنا ہے، بے وضو نہیں لکھ سکتے. باوضو لکھیں، پھر اس کو چمڑے میں، کپڑے میں، ریگزن میں سلوا کر گلے میں ڈال دیجیے گا. یہ کوئی اسلامی بھائی تھے افتخار حسین، انہوں نے کہا تھا کہ مہروں کا مسئلہ ہے اور کچھ ان کے بتا رہے ہیں کہ گیپ آ چکا ہے اور کچھ ہڈیوں میں پرابلم ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. کمر کا درد ہو، مہروں کا مسئلہ ہو، یا کمر کے حوالے سے اللہ نہ کرے کوئی اور مسئلے مسائل ہو چکے ہوں. بعض اوقات ایسے مریض ہوتے ہیں کہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا لیٹیں تو بیٹھ نہیں سکتے ہیں، بیٹھیں تو ایک دم کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے تو بیٹھ نہیں سکتے، نماز کی ادائیگی میں بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے. تو ایسے ہمارے روحانی علاج پروگرام کی جو ناظرین ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہیں، یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا. نماز فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان 41 مرتبہ 41 ٹائم سورۃ الفاتحہ پڑھ کر آپ دم کریں اور پانی پہ دم کر کے یہ پی لیں یا ایسے مریض کو پلا دیں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ کمر کا درد، مہروں کا مسئلہ سب حل ہو جائے گا. جو بھی بیماری ہے، تکلیف ہے، اللہ نے چاہا شفا حاصل ہوگی. جی زاہد بھائی استخاروں کے جوابات ارشاد. یہ اسلامی بہن کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا تھا، کہتے ہیں کہ ڈرونی خواب وغیرہ ان کو آتے ہیں اکثر، اور اس کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، اور یہ دیکھتی جو ہیں خواب وغیرہ وہ کتنی کی حقیقت ہو جاتی ہے. بعض اوقات تو یہ ظاہری اسباب ہوتے ہیں کہ جو ڈیلی روٹین کے مطابق جو کام چل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بندہ نیند نہ پراپر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر وہی چیزیں سوار ہو جاتی ہیں اور وہی چیزیں ریوائز ہو رہی ہوتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ڈیلی روٹین میں جب دوبارہ وہی دوسرا دن آنا ہے، وہی کام دوبارہ کرنے ہیں، تو وہی چیزیں بعض اوقات ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ یار جو سوچ رہی ہوں وہی ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے ڈرونی خواب آ جاتے ہیں ان کو، تھوڑا سا یہ کہ کھانے کے حوالے سے کہ کھانے کے بعد بھی کچھ دیر یہ تھوڑا سا وقفہ کریں، کھانا جلدی کھائیں اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جا کے یہ آرام کریں، تو انشاءاللہ کریم اس طریقے سے یہ بعض اوقات گیس کی پرابلم کی وجہ سے بھی اس طریقے کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. اب انہیں چاہیے کہ رات کو سوتے وقت، ویسے تو ان کے استخارے میں اللہ کی رحمت سے کوئی ایسے معاملات وغیرہ کچھ نہیں آ رہے کہ کسی جادو جنات وغیرہ یا عملیات وغیرہ کوئی ایسا اشارہ نہیں آ رہا ہے، ویسے ان کے کوئی ایسی نارمل ہی روٹین کے مطابق ہی ایسے معاملات ہیں. کھانے میں بے احتیاطی کا جیسے آپ نے فرمایا، کھانا ہضم نہ ہونا، تو اس وجہ سے بھی یہ ڈراؤنے خواب اور عجیب و غریب قسم کے
کے خواب نظر آتے ہیں؟ بعض اوقات یہ جنید بھائی، بعض اوقات یہ گھبراہٹ کے معاملہ، جیسے کچھ ہیوی مطلب جنک فوڈس وغیرہ کھا لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہضم بہت دیر میں ہوتے ہیں، اور ہم کھانے کے بعد جلدی سے سوچتے ہیں ابھی تو ویسی سردیاں، بلینکٹ مل جائے اور فٹافٹ آرام کر لیں، اور پھر بندہ آرام کی طرف چلے جاتا ہے. اور یہ ظاہر سی بات ہے، اندر جا کے انہوں نے تو اپنا کام کرنا ہے، ہاتھوں نے، انہوں نے بڑے ہارڈ ورکنگ کے ساتھ یہ چل رہا ہوتا ہے سارا نظام. تو یہ بعض اوقات اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلمز ہوتی ہے کہ گیس وغیرہ کے معاملات یہ دماغ پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ایسے خواب آنا، اس طریقے کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ احتیاط کریں، کھانے کے حوالے سے بھی کچھ احتیاط رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کریں کہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ یہ پڑھ کر اپنے پر دم کر کے سو جایا کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم شریر جنات وغیرہ اور بھی تمام چیزوں سے اللہ کی رحمت سے یہ امان حاصل رہے گی. پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ اگر ہم تاریخ پڑھیں نا، یہ واقعات ملتے ہیں، جب کوئی بیمار ہوتا نا، جب اسے طبیب کے پاس لے کر جایا کرتے تھے تو پہلے صدقہ نکالا کرتے تھے، پہلے صدقہ دیتے تھے تاکہ وہ صدقہ وہ مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بن جائے. حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی، دے دے صدقہ اللہ کی راہ میں. یہ صدقہ یہ مسائل کے حل کا سبب بن جائے گا، یہ صدقہ یہ بیماریوں سے شفا کا سبب بن جائے گا. الحمدللہ عز و جل. اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے. وقت اختتام کی جانب ہے. کئی اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے دعاؤں کے حوالے سے بھی کالز کی تھیں، میسیجز بھی آئے تھے. آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حنان یا منان، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی بتقاضۂ بشریت جو گناہ سرزد ہوئے معاف فرما دے. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. قرضداروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا اللہ پاک جن بھائیوں کے، جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. محتاجی سے بچا لے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے. یا اللہ پاک ہمیں قناعت کی لازوال دولت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے. سب کے گھروں سے لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں دور فرما دے. ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے.